کی طرف سے آئی ہی نہیں تھی. اب ہمارے پاس جو شریعت تھی جو رسول اللہ کی طرف سے آئی تھی وہ مضبوط بنیادوں میں آگے بڑھتی رہی. لہذا ہر فورم کے اوپر عقلی میدان میں دلیل کے میدان میں الحاد ہمارے سامنے کبھی بھی ٹکا نہیں. اب اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مذہب کو صحیح طریقے سے دین حاصل کیا نہیں ہے, نہ ہی وہ مذہبی ماحول سے وابستہ رہا ہے, اور تیسرا مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اس جوابات کی طرف رسائی حاصل نہیں. ہر چیز کا جواب ہمارے علماء نے دیا ہے, ہر میدان کے اندر موجود ہے, پہلے بھی تھے آج بھی تھے, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس تک پہنچے تو صحیح, تو ہم اس کو حاصل تو کریں. اب ہمارے پاس بڑا آسان جواب ہوتا ہے بھائی وہ ہم تک کیوں نہیں آ رہے. تو اپنی غلطی کو دوسرے پر ڈالنا بڑا آسان کام ہے. وہ ہم بھی مسلمان ہیں, دین کا کام کرنا, اللہ رسول کی حمایت کرنا, ان کے جو دین کی سربلندی کرنا, یہ ہماری بھی ڈیوٹی ہے, چاہے وہ مدرسے والا ہو مدرسے والا نہ ہو. مسلمان کے اندر یہ جذبہ اہمیت غیر ہوتی ہے ہر کسی کے اندر. تو ہمیں اگر وہ ہم تک نہیں پہنچ رہے تو ہمیں بھی ان تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم تو آ گئے ہیں آپ کے پاس, تو آپ بھی کوشش کریں گے ایسے میدان میں آئیں اور کوشش کریں آگے بڑھیں. دوسری چیز کیا ہے جو ہماری قوت ہے, ان کی کمزوری ہے, وہ ہے افرادی قوت. اب دشمن جیسے اقبال نے کہا نا کہ تمہاری تہذیب کو تو اپنا آپ جو ہے تباہ برباد ہوگی. وجہ کیا ہے کہ جو نظریات انہوں نے پیش کیے ہیں اس بنا پر ان کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا. اب وہاں پر خاندان نہیں, جب خاندان نہیں تو لوگ جو ہے اپنے ذاتی مفادات کو اور شہوت پورا کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں, اور اولاد کی تربیت اس کو پیدا کرنا یہ بڑی سخت ذمہ داری ہوتی ہے. اس سے بالکل کیا ہو گئے, دور ہو گئے تھے, کیونکہ عورت بھی کما رہی ہے, مرد بھی کما رہا ہے, عورت بھی جو ہے باہر نکلی ہوئی ہے, مرد بھی باہر نکلا ہوا ہے. جب بھی کبھی جمع ہوتے ہیں تو اپنی ضروریات کے لیے جمع ہو جاتے ہیں, پھر ختم ہو جاتا ہے سلسلہ. اب نکاح ایک بہت بڑا اہم ادارہ ہے جس کے ذریعے پورا خاندان جو ہے پروان چڑھتا ہے, اور ایک بچہ جو چھوٹا سا ہوتا ہے اس کے پر والدین محنت کرتے ہیں. پھر وہ جو بچہ بڑا ہو جاتا ہے وہ ایک مسلمان بھی ہوتا ہے اور ہمارے معاشرے کا ایک اہم فرد بنتا ہے. پھر اس کے بعد جس والدین نے ان کے لیے قربانی دی تھی, اب وہ اپنی آگے نسل کے لیے قربانیاں دیتا ہے. یوں سلسلہ آگے بڑھتا ہے, اور قربانیوں کے ذریعے ہی کیا ہے ایک معاشرہ اچھا کریٹ ہوتا ہے. تو صرف رائٹس نہیں ہوتے, رسپانسبلٹیز بھی ہوتے. آپ کہتا ہے یہ ہے نا بھائی انسان کے حقوق, عورتوں کے حقوق, مردوں کے حقوق, بچوں کے حقوق, خواجہ سرا کے حقوق کا تو بڑا شور مچایا جا رہا ہے, لیکن رسپانسبلٹیز یعنی ذمہ داریوں کے اوپر تو بات کرو بھائی. اگر ایک مرد کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے, گھر کا سربراہ ہے, تو اس کی رسپانسبلٹیز بھی بڑھائی ہیں. اگر عورت کو جو ہے بچوں کے جو ہے سرپرست بنایا ہے تو اس کی رسپانسبلٹیز بھی بڑھائی ہیں. تو حقوق تو میرے ہیں, لیکن شریعت حقوق کے ساتھ ذمہ داریاں بھی دیتی ہیں, اور یہ صرف حقوق کا راہ رابطہ رہتے ہیں, ذمہ داری کی کوئی بات نہیں کرتا. تو اب افرادی قوت ختم ہو گئی کیونکہ خاندان ختم ہو گیا. اب ہمارے جاننے والے تھے, وہ ساؤتھ کوریا سے آئے تھے, تو وہ بتا رہے تھے کہ ساؤتھ کوریا کے اندر 60% بوڑھے رہتے ہیں, 30% نوجوان ہیں, اور 10% بچے ہیں صرف. اور اس 10% میں سے بھی 8% مسلمانوں کے بچے ہیں اور 2% کافروں کے بچے ہیں. یعنی خاندان تو ہے نہیں, لہٰذا بچے پیدا کرنے کا کوئی شوق تمنا ہے نہیں, تو کون ٹینشن پالے. نہ مرد ٹینشن پالنے کے لیے تیار ہے, نہ عورت پالنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ یہ مشکل کام ہے نا بچوں کی پرورش کرنا. اس لیے اب افرادی قوت ختم ہو گئی ہے. اب یہ ہماری قوت ہے, لیکن انہوں نے ہر شے کے لیے پلاننگ کی ہوئی ہے. تو ان کی جب افرادی قوت ختم ہو رہی ہے تو اس کے لیے 2 پلاننگز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی کرنا, مسلمانوں کے ملک پہ حملے کرتے ہیں, اور فوکس ان کا کیا ہوتا ہے بچے. آپ دیکھیں ہر سال جو ہے اسرائیل حملہ کرتا ہے فلسطین کے اوپر. ویسے آپ چھوٹی موٹی جھڑپیں چلتی رہتی ہیں, لیکن جب اندر گھستا ہے اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے, ہر گھر کے اندر گھس کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے. یہ ہے نسل کشی. دوسرا طریقہ یہ ہے افرادی قوت کو بڑھانے کا, ان کا کہ بچے تو پیدا نہیں ہو رہے, کہتا مسلمانوں کو ہی کیا کر لو, ملک بنا دو, کافر بنا دو, تو اس طرح ہماری افرادی قوت بڑھے گی. ہر چیز کا انہوں نے بھی اپنا حل بنایا ہوا ہے. جی بھائی یہ ہمارے جو ہے انہوں نے مختصراً بیان کر دیا کہ یہ ہمارے نظریاتی جنگ کے اندر ہمارا جو ہے ہدف کون ہے, ہمارے جو ہے ہتھیار کون سے ہیں, ہمارا میدان کون سا ہے, اور ہماری کمزوری کیا ہے اور دشمن کی کمزوری کیا ہے, ہماری قوت کیا ہے اور دشمن کی قوت کیا ہے. اب ہم اپنے مین ٹاپک کے اوپر آئیں گے, جسے ہم نے کہا کہ ہمارا دشمن کون ہے, وہ ازمس ہے. اب یہ بہت سارے ازمس ہیں, تو کچھ آج بیان کریں گے, کچھ انشاءاللہ کل بیان کریں گے. تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں ازم سے.
بھی سب سے پہلی ہیڈنگ ڈال لیں سیکولرزم. سیکولرزم کی تعریف یہ ہے کہ سیاست اور مذہب کو جدا کرنا، یعنی سیاست الگ ہے اور مذہب الگ ہے. اب یہ پہلا نظریہ ہے جس میں جو ہے ہمارے نظام سیاست کے مقابلے میں ایک اور نظام سیاست کو متعارف کرایا گیا. تو فلسفے کے پڑھنے والے طلباء یہ جانتے ہوں گے کہ فلسفہ کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ایک حکمت نظریہ ہے، دوسری حکمت عملیہ. تو حکمت نظریہ کے اندر آتا ہے تہذیب الاخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدن. تو ہمیں یہ چیزیں نہیں پڑھائی جاتی پرانے یونانی فلسفے میں، لیکن اب ہمیں جو ہے مغرب کا جو جدید فلسفہ ہے ہمیں یہ بھی پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ سیاست مدن کا ہمارا جو نظریہ تھا اسلامی نظام خلافت، کیا ہم اس کو تفصیلی جانتے ہی نہیں جانتے. اور اب سامنے جو مغرب کا نظریہ ہے وہ ہے جمہوریت. اور ہمیں جمہوریت کو بھی سمجھنا پڑے گا اور ہمیں اپنے نظام سیاست کو بھی سمجھنا پڑے گا. اس کے مقابلے میں بادشاہت کیا ہے اسے بھی سمجھنا پڑے گا. کہ جتنے بھی نظریات ہیں دنیا میں سیاست ہے، ان سب کے اوپر ہمیں کامل علم ہونا چاہیے. سب کے اندر خوبیاں کیا ہیں، اس کے اندر خامیاں کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. تو ہم اس موضوع کے اوپر سیکولرزم کے اوپر صحیح طریقے سے گفتگو کر سکتے ہیں، اور جو بندہ ہمارے سامنے آئے اور جمہوریت کی حمایت کرے تو اس کو اچھے طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. اگر وہ اسلام کے نظام خلافت کے اوپر اعتراض کرے تو ہمیں اس کا بھی جواب آنا چاہیے. وہ بادشاہت کو درست سمجھتا ہے غلط سمجھتا ہے، اور بادشاہی نظام کی خوبیاں اور خامیاں بھی جاننی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہمیں، اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمیں آج جدید فلسفے کے اندر سیاست مدن، تہذیب الاخلاق اور تدبیر منزل کو بھی پڑھنا پڑتا ہے، اس کے متعلق بھی گفتگو کرنی پڑتی ہے. لہٰذا اب ٹاپک ہمارے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. جو زمانہ آگے جاتا ہے تو ہمیں قدیم نظریات اور جدید نظریات سب کو پڑھنا پڑتا ہے اور سب کا جو ہے ہمیں رد کرنا پڑتا ہے. اب یہ ایک بہت بڑا سمجھیں کہ مذہب بن گیا ہے جمہوریت، اور یہ وہ میدان جنگ ہے جو مسلمان ہار چکے ہیں. اس میدان میں ہم ہار گئے ہیں، کیونکہ ہماری جتنی بھی سیاسی لیڈر ہیں وہ تمام کے تمام جمہوریت کے تحت ہی چل سکتے ہیں. سب ہر جگہ جمہوریت کا نظام ہے، کوئی اسلامی نظام نہیں ہے اور کوئی بادشاہی نظام نہیں ہے، ہر جگہ ختم ہو چکا ہے. خود انگلینڈ کے اندر جو بادشاہی نظام تھا اس کو بھی انہوں نے صرف ڈمی بنا کے چھوڑ دیا، باقی جمہوریت ہی چلا دیا. اب ظاہر سی بات ہے ادھر ہمیں دو اہم باتیں ہوں گی، ایک تو ہمارا نظام خلافت کیا ہے، دوسرا جو جمہوریت کیا ہے. تو ہمارا نظام خلافت کے لیے تو آپ کی کتابیں آسانی سے مل سکتی ہیں. ہم مغرب کا جو نظریہ جمہوریت ہے تو اس کی خامیاں بیان کرتے ہیں، اور اس کی خامیاں میں آپ کو بتاؤں گا افلاطون کو کون سی. افلاطون کا نام تو جانتے ہوں گے. تو افلاطون کے مکالمات کی کتاب ملتی ہے کہ افلاطون نے مناظرے کیے ہیں، گفتگو کی ہے بہت سارے فلسفیوں سے. اس میں اس کی جو کمال مہارت اور ذہانت کو ظاہر کیا گیا ہے. تو یہ جمہوری نظام جو ہے یہ فلاسفہ کا اپنا بنایا ہوا بھی نظام تھا. یعنی فلاسفہ جو ہے وہ سیاست مدن کے اندر گفتگو کرتے تھے کہ ہماری ملک کی سیاست کیسے چلے گی. تو افلاطون نے الگ نظریہ بنایا، ارسطو نے الگ بنایا، ڈیموکرات نے الگ بنایا، سقراط نے الگ بنایا، بقراط نے الگ بنایا. اس وقت پھر وہ سب الگ نظریات بنائے، سب نے سوچے، پھر آپس میں ڈیبیٹ کرتے کہ تم نے نظریہ بنایا ہے جس میں یہ خوبی ہے، یہ خامی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خامی ہے، یہ خوبی یہ خامی ہے، پھر آخر میں جا کے کوئی نتیجہ نکالتے. تو اب جو جمہوریت کا نظریہ جس نے پیش کیا تھا تو افلاطون نے اس نے مناظرہ کیا، گفتگو کی. پہلے اس سے پوچھا کہ تمہارا نظریہ کیا ہے، اس نے پوری تفصیلی طور پر نظریہ بیان کیا جو آپ کے سامنے ہمارے سامنے موجود ہے. کہ پارٹیاں بنتی ہیں، پھر ووٹ ڈالے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اکثریت سے جو جیت جاتا ہے وہ جو ہے پارلیمنٹ میں چلا جاتا ہے، تو اسی کا بندہ کیا بنتا ہے، ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے. یہ ہمارا سسٹم آپ کے سامنے موجود ہے. اب اس جمہوری نظریے کو افلاطون نے صرف 2 جملوں کے اندر جو ہے ختم کر دیا. افلاطون نے پہلا ایک سوال اس سے پوچھا، جس بندے نے نظریہ پیش کیا تھا اس سے پوچھا کہ بھائی پہلا سوال کہ اکثر افراد
علم والے ہیں یا نہیں؟ وہی منطقی کی طریقہ ہے ان کا تجزیہ شرطیہ منفصلہ بنا کر کے ہو سکتا ہے انہیں زوجہ احسن بنا کر. اس نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ اکثر افراد علم والے ہیں یا نہیں، کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے نا کہ اکثر افراد جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق کیا ہوگا، قوانین بنیں گے، اس کے مطابق پارٹی کے جو سربراہ کا فیصلہ ہوگا، ملک کا وزیر اعظم اکثریت کی بنا پہ چنا جائے گا، اسی جمہوریت کہتے ہیں. اس نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ اکثر افراد علم رکھتے ہیں یا نہیں، تو سامنے سے اس نے یہ کہا کہ نہیں، اکثر افراد تو علم نہیں رکھتے، یعنی اس بات کو اس نے مان لیا. اب شریعت بھی یہ کہتی ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے اکثرهم لا يعلمون، اکثرهم لا يعلمون. لوگ تو جو ہے صحیح بات کیا ہے اس کا ادراک رکھتے ہی نہیں، کیونکہ وہ اتنی نالج رکھتے ہی نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور اکثر کے مطابق جب فیصلہ ہوتا ہے تو عموماً غلط ہی ہوتا ہے. آپ خود بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں جب سمجھیں اگر ہمیں اپنے گھر میں شادی کی دعوت کرنی ہے، ہم جو ہے کسی ہال کرنا چاہتے ہیں، وہاں کھانا کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم گھر کے اکثر افراد سے پوچھیں گے کہ کھانے کا کیا مینو رکھا جائے، کتنے پیسے خرچ کیا؟ نہیں، بلکہ ہم چند تجربے کار لوگوں سے گفتگو کریں گے، ان کے مشورے کے اوپر عمل کریں گے. ہمیشہ یہی اصول ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں. اس کی چھوٹی سی میں مثال دے دو بھائی، یہاں پہ طلباء مدرسے میں زیادہ ہوتے ہیں، اساتذہ کیا ہوتا ہے کم ہوتے ہیں. اب اگر اکثر کے اوپر فیصلہ ہو جائے تو کبھی پڑھائی ہوگی نہیں، تو طلباء تو کبھی پڑھنے کے لیے تیار ہوتے نہیں ہیں بھائی. تو یہ اکثر کے اوپر جب فیصلہ ہوگا تو نتائج غلط آتے ہیں. اس لیے اکثر علم والے نہیں ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ اس بات پہ اتفاق ہوگی. دوسرا سوال جو ہے افلاطون نے یہ کیا کہ ملکی نظام چلانے کے لیے تجربے کی ضرورت ہے یا نہیں. ملکی نظام ہے نا، کوئی بڑا سسٹم ہے. اب آپ بتائیں بھی یہ ادارہ چل رہا ہے یہ والا، تو اس ادارے کو چلانے والے کے لیے بھائی پیچھے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس کو تیار کیا ہوتا ہے، ٹرین کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تجربات سے وہ گزرا ہوتا ہے، پھر جا کے وہ چلا سکتا ہے کسی نظام کو. اگر بغیر تجربے کے کسی بندے کو جو بنا دیا جائے تو وہ نظام درست نہیں چلا سکتا. ایک چھوٹا سا ادارہ بغیر تجربے کے نہیں چل سکتا. تو ملکی نظام ایک بہت بڑا ادارہ ہے. صرف یہاں تو صرف کیا ہے، طلباء کو چلانا ہے، ان کا کھانے پینے کا، رہائش کا انتظام ہے، پڑھائی کا انتظام ہے، یہ سب چیزیں کرنی ہے. لیکن حکومت کو تو یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، بلکہ ملک سے باہر کیا ہو رہا ہے وہ بھی اسے سب جاننا چاہیے. تو ہر قسم کا تجربہ چاہیے ہوتا ہے. بہت مشکل کام ہوتا ہے سیاست کرنا. تو اس لیے اب کہتے ہیں کہ ملکی نظام چلانے کے لیے تجربے کی ضرورت ہے یا نہیں. تو سامنے جو ہے اس نے کہا تھا کہ تجربے کی ضرورت تو ہے، وہ اس بات پہ اتفاق کر لیا. پھر افلاطون نے یہ کہا کہ اتنے سمجھدار بندے ہونے کے باوجود جب تم یہ کہتے ہو کہ اکثر افراد علم نہیں رکھتے اور ملکی نظام چلانے کے لیے کیا ہے تجربے کی بھی ضرورت ہے، تو پھر تمہارا نظام سیاست جو تمہیں جمہوریت کا نام دیا ہے وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اکثر کے مطابق آپ کیا کرتے ہو، چند ایک بندے کو چن لیتے ہو، وہ آپ کا سربراہ ہو اور اس سے کوئی تجربہ بھی نہیں ہے ملک چلانے کا. اب ظاہر سی بات ہے کہ تجربہ نہیں ہے تو پھر وہ تجربہ کرے گا، اور ہر 5 سال کے بعد نیا بندہ کے تجربات کرتا ہے اور ہمیں تختہ مشق بنا کے چلا جاتا ہے. یہی ہو رہا ہے بھائی. اسی وجہ سے نظام کیا ہے خراب ہوتا جا رہا ہے. پھر پارٹی بنائیں گے، اس میں اکثر لوگ ووٹ لیں گے، اس ووٹ دینے کے لیے وہ کیا جھوٹ بولتے ہیں، کیا حرکتیں کرتے ہیں، وہ سب کے سامنے موجود ہیں. اور پارٹی لیڈر کی وہ کیا حیثیت رکھتے ہیں، نعوذ باللہ قرآن حدیث سے بھی زیادہ ترجیح اسے دیتے ہیں. تو ایک اور جدید مثال کے ذریعے ایک بندے نے اس کو طرح سمجھایا کہ بھائی ایک بندہ جو ہے جہاز کا سفر کرنا چاہتا ہے. اب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے جہاز چلانے کا 10 سال کا تجربہ ہے، میں تمہیں خیریت سے لے جاؤں گا اور خیریت سے پہنچا دوں گا. ہاں البتہ میں سیٹ نارمل دوں گا، A1 سیٹ نہیں ہوگی، فرسٹ کلاس سیٹ نہیں ہوگی، نارمل سیٹ بھی دوں گا. دوسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں زبردست سیٹ دوں گا، کھانا پینا بھی اچھا دوں گا، اے سی وے سی بھی سب کچھ لگا ہوگا، بڑی عیاشی ہوگی، سیٹ بھی زبردست ہوگی، تو میرے پاس آ جاؤ. البتہ میں چلانے کا تجربہ نہیں ہے، میں پھر سے پا جاؤں. تو ایک جو دنیا کا عام سا بندہ ہوگا وہ کہے گا یار اچھا کھانا مل رہا ہے، اچھی سیٹ مل رہی ہے، مزے اس میں چلے جاؤ. تو وہ یہی اس طرح ہے. جمہوریت بھی کیا ہے، 2 منٹ کی تقریر ہے، ہم روٹی کپڑا مکان دیں گے، پھر اس کے بعد جب جیت جاتا ہے تو پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ کہاں گئی روٹی، کہاں گیا کپڑا، کہاں مکان، کچھ پتا نہیں. تو 2 منٹ کی تقریر ہوتی ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. تجربہ خود نہیں ہوتا، پھر آگے تجربات کرتے ہیں. جب 5 سال میں تجربہ ہو جاتا ہے، پھر دوسرا ایک اور جو ہے بیوقوف آ جاتا ہے، پھر وہ تجربہ کرتا ہے، پھر ایک اور بیوقوف آ جاتا ہے، پھر تجربہ کرتا ہے، یوں سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو یہ ہے جمہوریت کا نظام جو بالکل عقل کے خلاف ہے.
اور یہ شریعت کے بھی بالکل اپوزٹ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نظام پوری دنیا میں مسلط ہے اور یہ وہ میدان جنگ ہے جہاں پہ ہم ہار چکے ہیں. ہمارے پاس کوئی دوسرا اس کا متبادل موجود نہیں ہے. اب دوسرا اسٹیپ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لبرلزم. لبرلزم کے نام تو آپ نے سنے ہوں گے، لیکن آپ تفصیل بھی آپ کے سامنے موجود ہے. دوسری چیز ہے لبرلزم، اور یہ بہت وسیع ٹاپک ہے. اس لبرلزم کی ذیلی شاخیں ہیں. اس کو کہتے ہیں فیمنزم، LGBT، اور فریڈم آف ایکسپریشن. فریڈم آف ایکسپریشن کو کہتے ہیں بھائی آزادی ہے اظہار رائے. تو لبرلزم جو ہے ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، اس کے تو میں ضرورت نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری ہوتی ہیں. اب لبرلزم کیا ہے، اب اس کو سمجھتے ہیں. جس طرح پہلے تھا سیکولرزم، اس میں کیا تھا کہ سیاست اور مذہب جدا جدا ہے. اب یہاں پہ یہ کہیں گے کہ بھائی کہ ہمارا معاشرہ اور ذاتی زندگی مذہب سے جدا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے میں جیسا تہذیب الاخلاق و تدبیر عمل جناب نے بتایا فلسفے کے اندر ہوتا ہے کہ ان دونوں کے اندر بھی اب مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. ذاتی زندگی ہے، ایک انسان ہے، اس کی ذاتی زندگی میں وہ جو کپڑے پہننا چاہے پہنے، جو کھانا کھانا چاہے وہ کھائے، جو پینا چاہے وہ پیے، جو بولنا چاہے وہ بولے. اس طرح معاشرے میں رہتا ہے تو اس کی مرضی ہے بھائی وہ کسی بھی قسم کی تجارت اختیار کر سکتا ہے. اس کی مرضی ہے وہ نکاح کرے یا نہ کرے، اس کی مرضی ہے وہ کام کرے یا نہ کرے، اس کی مرضی ہے جو وہ چاہے وہ کر سکتا ہے. اب اس لبرلزم کے دو بنیادی نکات ہیں جو ان سب کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں، جسے کہتے ہیں آزادی اور مساوات. اور یہ دونوں ایسے بہترین لوگ ہیں جس میں ہر بندہ آ جاتا ہے. اب کیوں بھائی لبرلزم جو ہے یہ ہمیں کھا چکا ہے. یہ تقریباً 50-60% تو ہم بھی لبرل ہی ہیں. آزادی اور مساوات کا ایسا جو ہے ہمیں میٹھا زہر ملا ہے، ہم آسانی سے اسے ہڑپ کر رہے ہیں. اور اس سب کے پیچھے سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ کیا ہے، ہم نفس پرستی کا شکار ہو گئے. ہمارے کیا ہے بھائی، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا. قرآن نے کہا ہے اس شخص کو دیکھو جس نے خواہشات کو اپنا خدا بنایا. یعنی خدا کی ذات وہ ہوتی ہے جس کو ماننا ضروری ہے اس کے حکم کو، لیکن انسان اب ایسا بن گیا ہے جس نے خواہشات کے آگے سر جھکا دیا. اب یہ ساری ہماری نفس پرستی ہی ہے. دین اسلام ہمیں کہتا ہے کہ بے حیائی سے رک جاؤ، لیکن ہماری نفس پرستی ہمیں آزادی کے اوپر لے جاتی ہے اور کہتی ہے بھائی بے حیائی کر لو، دیکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں. دین اسلام کہتا ہے کہ ایک مسلمان سنجیدہ ہونا چاہیے، وہ لو کاموں میں، کرکٹ میں، فٹ بال کے اندر یا پب جی گیم کے اندر نہیں لگا ہونا چاہیے. لیکن ہم چاہتے ہیں نفس پرستی کرتے ہیں، یہی آزادی چاہتی ہے، ہم کہتے ہیں اس کے اندر ہم ملوث ہو جائیں. شریعت ہمیں کہتی ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرو. بنیادی دینی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے. تفصیلی لیے بھی چند مخصوص لوگ ہونے چاہیے، لیکن ہماری نفس پرستی ہمیں کہتی ہے کہ دین پڑھیں گے تو ہم کمائیں گے کیسے، کھائیں گے کیسے، ہمارا گھر کا ماحول کنجسٹڈ ہو جائے گا. بھائی ایسے ایسے لوگ ہیں جو آج اس مسلمان ملک میں رہتے ہوئے، گھر میں رہتے ہوئے کوئی مذہب کی بات کر لیں نا گھر میں تو کہتے ہیں آپ گھر کا ماحول کنجسٹڈ کر رہے ہیں، گھر کے اندر جو ہے حق پیدا کر رہے ہیں، لوگ رہ نہیں سکیں گے. یعنی نفس پرستی ہمارے پہ اتنی غالب آ چکی ہے، اور یہی آزادی کو ہم نے اپنی نفس پرستی کے ساتھ ملا کے خوب فروغ دیا. اب دیکھیں بھائی آزادی ہے، جو کرنا چاہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی پانی پیے تو اس کی آزادی ہے، شربت پیے تو اس کی آزادی ہے، جو شراب پیے تو اس کو آزادی ہے.
انہوں نے کھلی چھوٹ دی ہے بھائی آپ کسی شے پر پابند نہیں لگا سکتے. تو ہم بھی تو لبرلی ہو چکے ہیں نا بھائی. اب مجھے بتائیے بھائی کا بیٹا اگر بگاڑ رہا ہے ہم میں سے کوئی کچھ بولتا ہے؟ نہیں بولتا بھائی. تو بگڑ میں اس کا بیٹا ہمیں سے کیا کیوں بھائی؟ ہمارا ذہن یہ بنا دیا گیا کہ بھائی آزاد ہر بندہ اپنی ذات میں جو کرنا چاہے جو کمانا چاہے جو کرنا چاہے. اب وہ بگڑ رہا ہے کوئی پوچھنے والا اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا, ہم نے اپنی آزادی اور نفس پرستی کے اوپر لائق ہو گئے. شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبیدہ وذلک اضعف الایمان. کہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. کہ جو شخص جو ہے برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے, اگر جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو پھر زبان سے روکے, اگر یہ بھی نہیں روک سکتا تو پھر دل میں تو برا جانے. اگر اور یہ کیا ہے سب سے کمزور ترین درجہ ہے ایمان. تو اب ہم برائی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کچھ بولتے نہیں ہیں. ہمارا ہاضمہ مضبوط ہو گیا آزادی کے چکر میں. پہلے جو ہے سینما میں کوئی برا پوسٹر لگا ہوتا ہے تو پورے محلے والے جمع ہو جاتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, پوسٹر کو پھاڑ دیتے ہیں اور اتروا دیتے ہیں, اور سینما کا جو بڑا ہوتا تھا اس کے خلاف جو ہے FIR کٹ جاتی ہے. لیکن اب سینما تو چھوڑ دیں, ہمارے جو جم سینٹر ہے اس کے باہر کس قسم کے بے حیا پوسٹر لگے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. کون کسی کے بیچ میں بولے بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طرح اگر کسی والدین بچوں کے موبائل کو چیک کر لیں تو کہتے ہیں آپ جو ہے ہمارا موبائل بھی چیک کریں, بچے خود سامنے سے آبجیکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے انہوں نے کیا کر دیا بھائی, آزادی کا جو ہے زہر ہمارے ذہن میں ڈال دیا اور ہم نے نفس پرستی کے آڑ میں اس کو خوشی خوشی ہم نے ہڑپ کر لیا. اب ہمارا عالمہ ٹھیک ٹھاک مضبوط ہو چکا ہے. شریعت کے خلاف کوئی بکواس کرے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہاں ہمارے خلاف کوئی بولے تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. ٹھیک ہے, ہمارا یہ تو ہم ذاتی بات کر رہے ہیں. مجموعی اعتبار سے بھی دیکھ لیں فیس بک پر جو ہے بڑے عجیب غریب قسم کے جو ہے پیجز بنے ہوئے تھے جو فوج کے خلاف بھی بکواس کرتے تھے اور اسلام کے خلاف بھی بکواس کرتے تھے. تو جو یہ دونوں کام کرتے تھے نا تو فوج نے ان کو ختم کر دیا, ان کے پیج اڑا دیے, ان کے ادارے تباہ کر دیے. لیکن جو اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں, وہ اپنی بکواس جاری رکھیں گے. تو دیکھ لیں بھائی کہ یہ کیا ہے کہ یہ بھی آزادی ہے نا, ہم نے ہمارا عزم مضبوط ہو گیا ہے. اپنے خلاف بات سننے کے لیے ہم برداشت نہیں ہے, لیکن اسلام کے خلاف, اللہ کے خلاف, رسول کے خلاف کو بولتے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری چیز ایکویلٹی, جسے کیا کہتے ہیں ابھی مساوات. مساوات کا مطلب کیا ہے؟ برابری. اب یہاں پر جو ہے مغربی فلسفہ یہ ہے, اس کو انگلش میں کہتے ہیں کاسمولوجی. کاسمولوجی کا مطلب ہوتا ہے حفظ مراتب. یہ آسان بات ہے, ہماری شریعت میں ہم کو سب پتہ ہے. یہ کہ نئے نئے فلسفے, نئے نئے الفاظ ہیں, باقی کچھ نہیں ہے. ہمارے علماء نے ہماری شریعت میں ہمیں سب چیزیں بیان کی ہیں. بھائی انسان کا جو نظریہ جب بھی بنتا ہے نا تو اس کے ذہن کے اندر جو ہے مراتب بنتے ہیں. مثلا ہم سنی صحیح العقیدہ ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر مرتبہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ میں سے فضیلت دی ہے حضرت علی کو. حضرت علی سے زیادہ فضیلت ہے حضرت عثمان کو, حضرت عثمان سے زیادہ فضیلت ہے حضرت عمر فاروق کو, حضرت عمر فاروق سے زیادہ فضیلت ہے حضرت عمر صدیق کو. لیکن جب انسان کا نظریہ چینج ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کاسمولوجی چینج ہوتی ہے, وہ اس کے مراتب چینج ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو شریعت ہمیں کہتی ہے کہ انزل الناس منازلہ, حدیث میں نا لوگوں کو ان کے مرتبے کے اعتبار سے رکھو. تو اب ہر بندے کے اندر جب نظریہ بنتا ہے تو مراتب چینج ہوتے ہیں. مثلا اگر میں مثال دوں دنیاوی کہ اگر ایک جگہ جو ہے وہ آگ لگ جائے اور اس اندر جو ہے آپ کا اپنا بچہ بھی موجود ہے, آپ کے ماں, آپ کی والدہ بھی موجود ہے, اور ایک بڑا عالم دین بھی موجود ہے, اور ملک کا وزیر اعظم بھی موجود ہے, اور آپ کو صرف ایک بندے کو بچانا ہے, اسی کو بچا سکتے ہیں, آپ کس کو بچائیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے ہر بندہ الگ الگ چیز کو چنے گا. کوئی اپنے بچے کو چنے گا, کوئی اپنی ماں کو چنے گا, کوئی کسی عالم کو چنے گا, کوئی سیاستدان کو چنے گا. تو ہر بندے کے ذہن میں حفظ مراتب ہوتے ہیں, وہ کسی شے کو ترجیح دے رہا ہوتا, کسی شے کو ترجیح نہیں دے رہا ہوتا. لیکن یہ اہل مغرب جو لبرلزم کا نظریہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حفظ مراتب ختم کر دو. یعنی ان کا نظریہ کیا ہے کہ نو کاسمولوجی, کوئی حفظ مراتب نہیں ہوگا. اب ہم یہ کہتے ہیں نا بھائی یہ والد ہے, یہ گھر کا سربراہ ہے, یہ گھر میں اپنے آرڈر چلائے گا, کہتے ہیں یہ والد نہیں ہے. یہ تو آپ اس کو والد بول رہے ہیں, یہ تو مرد ہے. باپ بیٹا نہیں ہے, یہ مرد مرد ہے. ماں بیٹی نہیں ہے, یہ عورت عورت ہے. شوہر بیوی نہیں ہے, یہ مرد عورت ہے. تو مرد مرد بھی برابر ہے, عورت عورت بھی برابر ہے, اور مرد عورت بھی برابر ہے. لہذا ہم کسی بھی حفظ مراتب کو نہیں مانتے. یہ ہے لبرلزم کا نظریہ. سمجھ آئی بات بھی؟
اب اس وجہ سے انہوں نے ہر جگہ کیا کر دیا بھائی کہ اب باپ جو ہے وہ اپنے بچے کے اوپر آرڈر نہیں چلا سکتا، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، کیونکہ وہ مرد اور عورت ہے اور یہ بھی ہے مرد، لہٰذا ان دونوں کے اوپر حکم نہیں چل سکتا۔ اس نظریے کا نام یہ ہے، اسے کہتے ہیں پیٹریارچی۔ اس کا معنی کیا ہے کہ گھر میں والد سربراہ نہیں ہے۔ جب ہم پیٹریارچی پہ آ گئے تو یہ پیٹریارچی جو ہے یہ فیمنزم کی ایک بنیادی تھیوری ہے۔ فیمنزم کیا ہے؟ عورتوں کی آزادی۔ دیکھنے میں فیمنزم کا معنی کیا ہے؟ آزادی نسواں۔ تو کانسیپٹ بڑا ہے کہ کوئی بھی بڑا نہیں ہے گھر کے اندر، یہ کوئی حفظ مراتب نہیں ہے۔ تو گھر کے اندر پہلے یہی ہوتا تھا کہ والد کیا ہے گھر کا سربراہ ہے، تو ادھر فیمنزم میں آ گیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی بھی گھر میں بڑا نہیں ہے، تو گھر میں اگر لڑکی بھی ہے چاہے لڑکا ہے، والد کی سربراہی اس کے اوپر نہیں چلے گی، اس کا آرڈر اس کے اوپر نہیں چلے گا۔ اور اگر اس نے چلانے کی کوشش کی اور زد و کوب کیا، مارا اس کو یا سختی کی، تو آپ کے پاس موبائل ہے، ایک کال کریں پولیس آئے گی، آپ کے والد کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے۔ اور یہ پورا یورپ کا یہی اصول ہے۔ اسی بنا پر وہاں پہ بچے بالکل باغی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ زمانے کی جو ہوتی ہے نا سچویشن 10 سال سے 20 سال کی عمر کی، یہ بغاوت والی عمر ہوتی ہے، بچے والدین کے اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں، بالکل مخالف جا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ تنبیہ الغافلین مولا بخش کو سیدھا کر کے چلا رہا ہوتا ہے، وہ جب سر پہ پڑتا ہے نا تو یہ بندہ سیدھا رہتا ہے۔ مگر اب یہاں پہ کیا والد کی سربراہی کیا کر دی بھائی؟ ختم کر دی گئی۔ یہ تھی فیمنزم یعنی عورتوں کی آزادی کا پہلا اسٹیپ، اور یہ پہلا اسٹیپ ہمارے پاکستان میں آ چکا ہے اور ہماری عورتیں جو ہے اس کے اندر ملوث ہو چکی ہیں۔ لہٰذا وہ ہر جگہ کہتی ہیں ہمیں آزادی چاہیے، ہم باہر سے نکلیں گی، ہمیں کمانے کی آزادی ہو، ہمیں برقع نہ پہننے کی آزادی ہو، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں بھائی ہماری جو آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے اندر ایک ایڈ بنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ لڑکی کرکٹ کھیلنے کے لیے جا رہی ہے اور اس کا باپ اسے منع کر رہا ہے کہ تو کرکٹ نہیں کھیل، تو لیکن وہ باپ کی مرضی مانتی نہیں ہے اور چلی جاتی ہے۔ پھر وہ ادھر بالنگ کرواتی ہے اور بالنگ کراتے ہوئے جو سر سے لے کے پاؤں تک اس کے جسم کے سارے اعضاء کو دکھایا جاتا ہے کہ کوئی چیز بیچنی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دکھاتے ہیں اور لڑکی جو ہے وہ بہت ساری وکٹیں لے لیتی ہے اور وہ جیت جاتی ہے۔ اب بعد میں دکھاتے ہیں کہ باپ اس کے آگے سرنڈر ہو گیا، کہا ٹھیک ہے بھائی تو کھیل کو مسئلہ نہیں ہے، میری غلطی تھی، میں نے تجھے روکا۔ یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو ایک چھوٹی سی ایڈ کے ذریعے، جو 1 منٹ کی ایڈ ہے کہ بھائی عورت باہر بھی نکلے گی، کرکٹ بھی کھیلے گی جی کھیلے گی، اس کے علاوہ جو ہے باپ کو اس کے اوپر مرضی چلانے کی ضرورت نہیں ہے اور باپ کی کوئی حکم میں چلنی نہیں چاہیے، ہر بندہ اپنی زندگی میں آزاد ہے۔ دوسری جانب ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ رضا رب فی رضا الوالد، کہ باپ کی رضا میں کیا ہے؟ اللہ کی رضا، یہ ہماری شریعت کہتی ہے، کیونکہ وہ باپ ہی تھا جس نے ایک چھوٹی سی بچی ہو یا بچہ ہو اس کو آج اس مقام تک پہنچایا ہے، دنیا کی ہر مشکل اپنے جو ہے پیٹھ کے اوپر برداشت کی اور اس کو سایہ فراہم کیا، اب اس کا جو ہے عزت ہے، اس کا مقام ہے۔ لیکن انہوں نے اس کو ختم کیا اور آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے کہ بچے والدین کے نافرمان ہو رہے ہیں۔ اب پہلا اسٹیپ تو یہ تھا کہ والد کی سربراہی، اب یہ دور وہاں پہ گزر چکے ہیں، ہمارے یہاں بھی آ رہے ہیں۔ پھر دوسری لہر کے سیکنڈ ویو آف فیمنزم کیا تھی کہ اب والد سربراہ نہیں ہے تو گھر میں سربراہ کون ہوگا؟ تو ماں ہوگی، تو ماں بھی کیوں ہوگی؟ اب والدہ بھی کیا ہو؟ سربراہ نہ ہو۔ اس کا نام کیا ہے بھائی؟ میٹریارچی۔ یہ پی سے میٹریارچی ہوگا اور ایم سے کیا ہو گیا؟ میٹریارچی۔